السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، مجھے ایک میسج موصول ہوا جس میں ایک شخص نے ایک تعویذ بھیجا اور کہا کہ یہ تعویذ ہمارے گھر سے دریافت ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے میری بیوی اور میری ماں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ ماں کہتی ہے کہ یہ تو تمہاری بیوی نے یہ تعویذ کروایا ہے، اور میری بیوی کہتی ہے کہ تمہاری ماں نے یہ تعویذ کروایا ہے، اور اس پر کافی جھگڑا ہوا، اور میری بیوی پھر ناراض ہو کر اپنے میکے چلے گئی ہے اور واپس نہیں آ رہی۔ لہٰذا ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تعویذ کس چیز کا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تعویذ کس نے کیا ہے۔ بہرحال میں نے اس تعویذ کو دیکھا تو وہ تعویذ محبت کا تعویذ تھا، جسے سحر محبت کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس پر اوپر اس کے گھر والے تمام افراد کے نام لکھے ہوئے تھے۔ پہلے تو مجھے اتنا میں نے غور نہیں کیا، تو میں نے اسے کہا یار مجھے اب کیا پتا کہ کس نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، میں تو نہیں جان سکتا۔ آپ کو نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ اتنے دور بیٹھ کر کوئی میں غیب تو نہیں جانتا۔ لیکن پھر میں نے اس تعویذ پر ذرا غور کیا تو اس کی آخری لائن پہ لکھا ہوا تھا، ایک نام لکھا ہوا تھا، اور اعلیٰ حب فلان، اس ایک عورت کا نام لکھا ہوا تھا کہ اس کی محبت میں سارے گرفتار ہو جائیں۔ بہرحال میں نے اس سے پوچھا کہ آخر میں جو نام لکھا ہوا ہے یہ کس کا نام ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری بیوی کا نام ہے۔ میں نے کہا اوپر کس کے نام ہے؟ اس نے کہا اوپر سارے ہمارے گھر والوں کے نام ہے، میرا ہے، میری بہنوں کے، میرے یہ وہ۔ تو میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا یہ جس کا نام آخر میں لکھا ہوا ہے نا، یہ تعویذ اس نے کروایا ہے کہ، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو اوپر نام لکھے ہوئے ہیں یہ سارے اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں۔ تو بہرحال سحر محبت یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ سحر محبت کیسے کرتے ہیں لوگ؟ اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی شادی سے پہلے کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، وہ کسی سے محبت کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے وہ بعض اوقات جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مجھے بھی اگر زیادہ نہیں تو ڈیلی ایک میسج کم از کم ضرور ایسا آتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں سے شادی کرنی ہے اور اس کے لیے آپ ہمیں کوئی عمل بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے پھر لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد گھر کے اندر خاوند بیوی کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور یہ ایک معمول کی چیز ہے۔ کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر خاوند بیوی کبھی کوئی لڑائی نہ ہو، تو یہ تو ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی پھر معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ ایک دو لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اب مسئلہ جو ہے خراب ہو گیا ہے، اب نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو وہ فوراً جو ہے جادوگروں کے پیچھے اور جیلی عاملوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور انہیں کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا تعویذ کر کے دیں کہ ہمارا خاوند ہمارے تابع ہو جائے، ہماری محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اور بعض اوقات وہ ایسے تعویذ بھی کرواتی ہیں کہ اس میں اس کی بہنوں، خاوند کی بہنیں، اس کی ماں باپ، ان پہ بھی کروا دیتی ہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خاوند جو ہے وہ بہت مالدار ہوتا ہے، بہت پیسے والا ہوتا ہے، تو اس لیے بھی وہ تعویذ کروا دیتی ہیں کہ یہ میری محبت میں گرفتار رہے اور پیسہ جو ہے مجھ پر ہی نچھاور کرتا رہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ اسلام کا مطلب اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسلام نے ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، اور مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن عورتوں کے اندر بے صبری ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، دوسری شادی ہوگی، تو اس لیے دوسری شادی کا سنتے ہی فوراً وہ پھر عاملوں اور جادوگروں کے پیچھے بھاگتی ہیں اور ان سے تعویذ وغیرہ کرواتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ تعویذ اس طرح کروائے جاتے ہیں۔ اب تعویذ جو ہے وہ جب عامل کے پاس جاتی ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ عامل کے پاس جاتی ہیں تو عامل، عورتیں جاتی ہیں یا مرد جاتا ہے، جو بھی عامل کے پاس جب کوئی جاتا ہے کہ میں نے سحر محبت کروانا ہے، تو اب ظاہر سحر محبت کا لفظ تو نہیں بولا جاتا، محبت کے لیے عمل کروانا ہے یا اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ جادوگر پھر ان سے کپڑا مانگتا ہے، اس کی قمیص لاؤ، کوئی بنین لاؤ، کوئی ایسا کپڑا یا کوئی اور چیز مانگتا ہے، بال مانگتا ہے بعض اوقات، یا بعض اوقات کوئی چیز نہیں مانگتا، ویسے ہی تعویذ دے دیتا ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک عامل تھا، اس نے اسی طرح کا مسئلہ تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، تو اس نے کہا کہ اپنے خاوند کے ناخن لاؤ، نہیں اپنے ناخن جو ہے نا 1 مہینے تک تم نے ناخن نہیں کاٹنے، اور 1 مہینے کے بعد جب تمہارے ناخن بڑے ہو جائیں تو وہ لے آنا۔ تو عورت 1 مہینے کے بعد ناخن لے کر گئی اپنے، 1 مہینے تک اس نے نہیں کاٹے، اچھے خاصے بڑے ہو گئے تو کاٹ کر لے گئی۔ تو اس عامل نے اس کو چولہے پہ رکھا ایک پتیلے میں، تو ظاہر ہے وہ ناخن جو ہیں وہ پگھل کے پانی بن گئے۔ پھر اس کو ایک شیشی کے اندر ڈالا اور کہا کہ جا کر یہ کسی طریقے سے اپنے خاوند کو پلا دو، تو یہ خاوند تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ ساتھ کوئی تعویذ وغیرہ بھی دیے، کوئی منتر شتر یہ وہ۔ بہرحال بیوی نے ایسا کیا، جا کر پلایا خاوند کو، تو وہ محبت میں کیا گرفتار ہونا تھا، وہ پاگل ہو گیا، اور اس کے ساتھ جنات وغیرہ اور اس عمل کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ گئے، اور وہ پہلے سے معاملہ زیادہ خراب ہو گیا، بگڑ گیا، اور الٹی مصیبت بن گئی اس بیوی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔
اب اس کی علامات کیا ہیں؟ یعنی جس پر سحر محبت ہوا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ حد سے زیادہ محبت ہونا۔ ایک روٹین سے میاں بیوی رہ رہے تھے کہ اچانک اگر خاوند کو اپنی بیوی سے حد سے زیادہ محبت ہو گئی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، حد سے تجاوز کر جائے کوئی چیز وہ پھر خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، تو حد سے زیادہ محبت ہو جائے تو یہ اس بات کی ایک نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے کہ شاید اس پر سحر محبت کیا گیا ہے۔ اسی طرح کثرت جماع کی شدید خواہش ہونا، بیوی کے بغیر بے صبری کا مظاہرہ کرنا، کہ بیوی اگر نہیں ہے تو آدمی بالکل بے صبری کا مظاہرہ کرے، اس کو ذرا بھی صبر نہ آئے، تو یہ بھی ایک سحر محبت کی علامت ہے۔ اور اسی طرح بیوی کو دیکھنے کے لیے شدید اشتیاق، شدید کہ ہر وقت بیوی میری آنکھوں کے سامنے رہے اور میں اس کی طرف دیکھتا رہوں، یہ ایک علامت ہے۔ اور بیوی کی اندھی فرما برداری کرنا، اندھی فرما برداری، دیکھیں فرما برداری کرنا بیوی کی یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن ایک ہوتی ہے اندھی فرما برداری، ہر جائز ناجائز بات میں بیوی کی بات ماننا، صحیح درست کو نہ دیکھنا، حق باطل کو نہ دیکھنا، اور ہر اندھی فرما برداری جو ہے یہ کرنا، یہ ایک اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس پر سحر محبت ہے۔ اب یہ سحر محبت جو ہے، اس کے یہاں پر میں آپ کو علاج بتانے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سحر محبت کے الٹے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیوی سے عامل نے ناخن مانگے اور ناخنوں کو پگھلا کر کہا کہ یہ اپنے خاوند کو پلاؤ، بیوی نے پلایا تو اس کا ایک الٹا اثر یہ ہوا کہ بجائے محبت ہونے کے اس کے ساتھ جنات لگ گئے اور وہ اور زیادہ بیمار ہو گیا۔ تو اسی طرح سحر محبت کے تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے بھی الٹے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اس کا الٹا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک خاوند جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، بیوی تو گئی تھی اس کو محبت میں گرفتار کرنے کے لیے، تعویذ وغیرہ کروائے، اس کا الٹا اثر ہوا، خاوند بیمار ہو گیا، طرح طرح کی گھر میں پریشانیاں ہوں گی، جب بیمار ہوا تو کمانا چھوڑ دیا، ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہوگا تو کمائے گا کیسے، تو اس سے گھر کے اندر مالی حالات خراب ہو گئے، اور پھر مالی حالات جب خراب ہوئے تو پھر اور لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو گئے اور اس سے بات طلاق تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا ایک منفی اثر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے بجائے محبت کی الٹی نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ یہ سارے جناتی عمل ہوتے ہیں جادو کے، تو اس میں بعض اوقات جنات جو ہیں وہ بھی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، جادوگروں سے جنات کی دشمنی ہوتی ہے، چونکہ جادوگر جس جن کو کسی کام کے لیے ڈیوٹی لگاتا ہے تو وہ جن کو اس کا تابع نہیں ہوتا، اس کے قابو میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک سمجھ لیں کہ زبردستی اس سے کام کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے سردار کے ساتھ دوستی لگا کر، تو اس لیے وہ جن جو کام کر رہا ہوتا ہے اگرچہ جادو کے ساتھ، لیکن اس کی دشمنی ہوتی ہے جادوگر کے ساتھ، اس لیے بعض اوقات وہ کام جیسے آپ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجیں تو وہ آپ کے ساتھ اس کی دشمنی، تو بجائے صحیح کام کرنے کے الٹا کام کر دیتا ہے، تو جنات بھی بعض اوقات اس قسم کی حرکتیں کر دیتے ہیں، بجائے محبت کے وہ اور نفرت پیدا کر دیتے ہیں اور پھر طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جادو کا ایک منفی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بجائے محبت پیدا ہونے کے اپنی بیوی کے ساتھ وہ اس کے پورے خاندان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے اس کے منفی اثرات بھی ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیں اس کا علاج وہی ہے جو میں نے اس سے پہلے سحر تفریق کی ویڈیو نمبر 108 ہے سحر تفریق، اس ویڈیو نمبر 108 میں نے اس کا علاج بتا دیا ہے۔ اب یہ آگے سحر کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں آپ کو بتاؤں گا کہ علاج یہی ہے جو ویڈیو نمبر 108 میں بتایا، لیکن اس کے اندر جو اگر کچھ کمی بیشی کرنی ہے، کچھ اضافہ کرنا ہے تو وہ ہر ایک ویڈیو میں بتا دیا کروں گا۔ یہاں پر بھی علاج تو وہی ہے، لیکن اس میں آپ نے تھوڑا سا ایک چیز یہ کرنی ہے، یہ وحید عبدالسلام بالی کی کتاب میرے پاس ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سحر تفریق میں بتائی گئی تھی، تو یہاں پر آپ نے سحر محبت میں 102 کے بجائے آپ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14، 15، 16 اس کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسری ایک بات یہ انہوں نے لکھی ہے کہ سحر محبت جس پر ہوتی ہے اس پر مرگی کا دورہ نہیں پڑتا، یعنی یہ رقیہ کرنے سے، یہ آیات پڑھنے سے سحر تفریق میں تو جن حاضر ہو جاتا ہے اور یہ وہ، تو یہاں پر انہوں نے کہا کوئی اس قسم کا مرگی کا دورہ نہیں پڑتا۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، یا سر میں درد ہونے لگتا ہے، یا سینے میں درد ہونے لگتا ہے، یا معدے میں جو ہے درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ معدے میں اگر وہ فرماتے ہیں کہ درد ہونا شروع ہو جائے اور قے آنے والی ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت 81، 82 اور سورہ اعراف کی آیت 117 تا 122 اور سورہ طٰہٰ کی آیت 69 اور آیت الکرسی، یہ پانی پر دم کر کے یہ مریض کو دیں، اور اس کے بعد اگر اس کو الٹی آئے اور اگر اس کا رنگ زرد یا سرخ یا سیاہ رنگ کی الٹی آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس جادو کا کاٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ آیات پڑھ کے اس کو پانی پلائیں، تو پانی پلانے کے بعد اگر اس کو الٹی سیاہ رنگ کی آئی ہے، زرد رنگ کی آئی ہے، سرخ رنگ کی آئی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ جو سحر محبت تھا اس کی کاٹ ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پر وہ فرماتے ہیں
کہ آپ نے اس بات کو یہ بات بیوی کو نہیں بتانی، کیونکہ اگر آپ بیوی کو جا کے بتائیں گے کہ آپ نے مجھ پر سہارے محبت یا جو بھی جادو کیا ہوا تھا، تعویذ کیے ہوئے تھے، اور میں نے اس کے کاٹ کروا دی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ دوسرا حملہ کرے گی، دوبارہ کروائے گی، اچھا کاٹ کروا دیا پھر دوبارہ کروائے گی۔ اور دوسری بات اس میں نقطے کی یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ آپ نے کیوں کروایا تھا، تو اس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، اختلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کا مقصد حل ہو گیا، کاٹ ہوگی، بس خاموش ہو جائیں، نہ بیوی سے تذکرہ کریں، نہ کسی اور سے تذکرہ کریں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ کیا ہوا تھا بیوی نے یا جس نے بھی، اور میں نے اس کا توڑ کروایا، بس اس کو ختم کر دیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جائز طریقہ کیا ہے۔ ظاہر ہے مجھے جو کالیں آتی ہیں تو میں ان کو کیا جواب دیتا ہوں۔ کئی لوگ آتے ہیں، عورتوں کی کالیں آتی ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ شادی کرنی ہے، آپ مجھے عمل بتائیں، محبت کا عمل۔ مردوں کی آتی ہیں، مجھے فلاں سے لو ہے، اس سے محبت کا عمل بتائیں، تو اس کا کیا جائز طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں جائز طریقہ یہ ہے، اس قسم کی کالیں یا اس قسم کی باتیں جن لوگوں کی آتی ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ لوگ، ان کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہے۔ جو کام اللہ نے کرنا ہے، جو ہمارے رب نے کرنا ہے، اس کام کے لیے یہ شیطانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جادوگروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اس کا بہترین اور جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو انشاءاللہ اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہوئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول کرے گا، اور آپ کی جہاں پر محبت ہے اللہ وہاں پر شادی کروا دے گا۔ یہ تو ہو گیا شادی سے پہلے۔ شادی کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ عورت ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ خاوند آپ سے محبت کرے، تو اس کے لیے آپ وہ طریقے اختیار کریں جن کی شریعت میں گنجائش ہے یا جن کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ عورتیں جب کہیں شادی پہ جانا ہوتا ہے، جب کہیں مارکیٹ بازار جانا ہوتا ہے، کہیں اپنی سہیلی کے گھر، رشتہ داروں کے گھر جانا ہوتا ہے، تو عورتیں پورا 1-2 گھنٹے لگا کر تیار ہوتی ہیں، کپڑے پہنتی ہیں اور خوب جو ہے وہ فیشن کرتی ہیں، بالوں میں کنگھی، زیور پہنتی ہیں، اور بالکل پرفیوم لگا کے بالکل دلہن بن کے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں، بازار جاتی ہیں یا شادی پہ جاتی ہیں یا اپنے عزیز و اقارب کے، لیکن گھر کے اندر رہتے ہوئے ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں آتا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاوند جب باہر جاتا ہے تو باہر تو عورتیں ساری اس کو خوبصورت نظر آتی ہیں، ہر عورت جو ہے بن سنور کے آئی ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے شاید میری بیوی خوبصورت نہیں ہے اور یہ عورتیں خوبصورت ہیں، تو اس لیے پھر وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آپ دلہن بن کے آپ نے شادی پہ جانا ہے اور رشتہ داروں کے گھر جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے، تو آپ گھر کے اندر بھی اس طرح بن کے رہیں تاکہ آپ کے خاوند آپ سے خوش ہو اور اس کی نظر کہیں اور نہ جائے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاوند اپنے بیوی کے حقوق تمام پورے کرے اور بیوی اپنے خاوند کے تمام حقوق پورے کرے، ایک دوسری کی ذمہ داریوں کا احساس کرے، خاوند اپنی ذمہ داریوں اور اپنے کام کرے، بیوی اپنی ذمہ داریوں اور اپنے کام کرے، تو انشاءاللہ جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا تو اس سے کوئی جھگڑا بھی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نفرت بھی پیدا نہیں ہوگی، اور اس سے محبت اور پیار بڑھے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔